السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جنرل سائنس کلاس 4 میں پڑھیں گے یونٹ نمبر 11 کریکٹرسٹکس اینڈ نیڈ آف لیونگ تھنگس۔ کریکٹرسٹکس کہتے ہیں خصوصیات، اینڈ نیڈس کہتے ہیں ضروریات آف لیونگ تھنگس، جاندار اشیاء کی خصوصیات اور ان کی ضروریات۔ اولڈ ورژن کے پی پلس پنجاب ٹیکسٹ بکس کے ایم سی کیوز ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر فرسٹ ہے پلانٹ کین پریپیئر دیئر اون فوڈ بٹ اینیمل کین ناٹ۔ پلانٹس کا مطلب پودے اپنی خوراک خود بناتے ہیں جبکہ جانور اینیملس کین ناٹ نہیں بنا سکتے۔ ایم سی کیوز نمبر 2 ہے ایئر۔ یہ جو انڈر لائن ہے یہ سارے ایم سی کیوز ہیں۔ ایئر کے معنی ہوا، کنٹین پر مشتمل ہوتی ہے، گیسز گیسوں پر، لائک نائٹروجن، آکسیجن اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی ہوا ان گیسوں کا امیزہ ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 3 پلانٹ ایبزارب کاربن ڈائی آکسائڈ فرام دی ایئر ڈیورنگ ڈے ٹائم ٹو پریپیئر دیئر فوڈ۔ پلانٹ پودے ایبزارب جذب کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو فرام دی ایئر ہوا سے ڈیورنگ ڈے ٹائم دن کی وقت ٹو پریپیئر اور بناتے ہیں دیئر فوڈ اپنی خوراک۔ ایم سی کیوز نمبر 4 واٹر از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ آف لیونگ تھنگس۔ واٹر کے معنی پانی از ون آف دی موسٹ ایک اہم امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ضرورت ہے آف لیونگ تھنگس جانداروں کی ایک اہم ضرورت ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 5 اینیمل اینڈ پلانٹ باڈیز کنسسٹ آف 70% آف واٹر۔ جانور اور پودے کے جو جسمز ہوتے ہیں اس میں 70% جو ہے وہ پانی ہوتا ہے۔ ایم سی کیوز نمبر ہے 6 پلانٹ پریپیئر دیئر فوڈ ان دی پریزنس آف سن لائٹس۔ پلانٹس کے معنی پودے پریپیئر تیار کرتے ہیں، بناتے ہیں دیئر فوڈ اپنی غذا ان دی پریزنس آف سن لائٹ سورج کی روشنی کی موجودگی میں اپنے لیے خوراک بناتے ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 7 موسٹ آف دی پلانٹ پروڈیوس سیڈ۔ اکثر جو پودے ہوتے ہیں وہ اب بیج پیدا کرتے ہیں۔ دی سیڈ گرو یہ بیج پر اگتا ہے۔ اینڈ ینگ پلانٹس ایک ینگ پلانٹ جوان پودا وچ از کالڈ سیڈلنگ جس کو ہم سیڈلنگ کہتے ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 8 دی سیملر کریکٹر آر ٹرانسفر بائی پیرنٹ ٹو دیئر ینگ ونس دس پراپرٹی از کالڈ ہیریڈیٹی۔ ایک جیسی خصوصیات آر ٹرانسفر منتقل ہوتی ہے بائی دی پیرنٹ والدین ٹو دیئر ینگ ون اپنے بچوں کو، دس پراپرٹی اس خوبی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیریڈیٹی وراثت کہتے ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 9 دی کٹنس لک لائک کیٹ۔ کٹنس جو بلی کی بچے ہوتے ہیں وہ بلی کی طرح ہوتے ہیں۔ اینڈ پپی لکس لائک ڈاگ اور پپی جو ڈاگس کتے کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ڈاگ کتے کی طرح ہوتے ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 10 برادر اینڈ سسٹر برن فرام دی سیم پیرنٹ ہیو ڈفرینٹ فیشیل فیچرز۔ بردرز بھائی اور بہنیں جو ایک ہی والدین سے پیدا ہوتے ہیں ان کے مختلف قسم کی جو فزیکل فیچرز خصوصیات ہوتے ہیں، ان کی جسموں کی جو ساخت ہوتی ہے اور عادات ہوتی ہیں وہ ساری مختلف ہوتی ہیں۔ دیز ڈفرینسز آر کالڈ ویریشن۔ ان خصوصیات میں جو فرق پایا جاتا ہے اس کو ہم ویریشن، توارث یا وہ کہتے ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 11 فوڈ خوراک، واٹر پانی، سن لائٹ سورج کی روشنی، اینڈ ایئر اور ہوا آر نیڈیڈ ضروری ہیں فار آل لیونگ تھنگس ٹو سروائیو تمام جانداروں کے لیے کہ وہ زندہ رہے۔ ایم سی کیوز نمبر 12 فوڈ از ویری امپورٹنٹ بیکاز اٹ ہیلپ ان آرگینزم ٹو گرو۔ خوراک بہت اہم ہے کیونکہ جانداروں میں نشوونما کے لیے یہ ضروری ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 13 آل آرگینزم یوز آکسیجن فار ریسپائریشن۔ تمام جاندار آکسیجن استعمال کرتے ہیں فار ریسپائریشن عمل تنفس کے لیے۔ ایم سی کیوز نمبر 14 ہیومنز بینگ اینڈ اینیمل موو فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس دس ٹائپ آف موومنٹ از کالڈ لوکوموشن۔ جاندار جو ہوتے ہیں اور جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں، اس قسم کی جو حرکات ہوتی ہیں ان کو ہم لوکوموشنز کہتے ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 15 گروتھ بڑھوتری، موومنٹ حرکات، اینڈ ریپروڈکشن اور عمل تولید آر سم آف دی کریکٹرسٹکس آف لیونگ آرگینزم جانداروں کی خصوصیات ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 16 ڈفرینٹ اسٹیجز آف لائف سائیکل آف منی انسیکٹ۔ ایک لاروا، پیوپا، ایڈلٹ اینڈ سیکس۔ مختلف قسم کے جو سٹیجز مراحل ہوتے ہیں مختلف قسم کے حشرات کے، جس طرح ایک
लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, इंसेक्ट, ये जो होते हैं उनकी लाइफ साइकिल हैं। आगे जो है वो है बटरफ्लाई लाइफ साइकिल। तितली का जो लाइफ साइकिल्स होता है उस पर मुश्तमिल है। MCQs नंबर 17 है। एग्स अंडे, बटरफ्लाई एग्स आर लेड ऑन प्लांट आर कॉल्ड होस्ट प्लांट। बटरफ्लाई तितली की जिन पौधों के ऊपर अंडे देती है उन पौधों को हम होस्ट प्लांट कहते हैं, होस्ट कहते हैं मेज़बान को। MCQs नंबर 18, दीज आर सुपर स्मॉल एंड प्लेस ऑन लीफी बाई फीमेल बटरफ्लाई। दी आर सुपर स्मॉल, ये इंतहाई छोटे होते हैं, एंड प्लेस और रखती है अ लीफ जिस पत्ती के ऊपर बाई फीमेल बटरफ्लाई जो मादा तितली होती है वो रखती है। MCQs नंबर 19, द एग स्टेज यूजुअली लास्ट सेवरल वीक बिफोर कैटरपिलर लार्वा कम आउट फ्रॉम द एग। ये जो अंडों का जो स्टेज मराहिल्स होते हैं ये कई हफ्तों पर मुश्तमिल होते हैं, यहाँ तक कि जो कैटरपिलर लार्वा होता है वो अंडों से बाहर निकल आती है। आगे हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे।